أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ وأولو العلم، اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط، جس ذات نے اہتمام کے ساتھ نظام کا کائنات سنبھال رکھا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز، جس کا اقتدار بھی کامل ہے. الحکیم، حکمت بھی کامل ہے. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے توحید کے بارے میں بتایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. اس سے علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وغیرہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب چیزوں میں غور کرنے سے خود بخود آدمی کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو انبیاء، رسول، کتابیں بھیجی ہیں ان میں بھی غور و فکر کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں تو خود گویا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں. فرشتوں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیحات میں رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی پچھلی کتابوں میں، توریت میں، انجیل میں، اب قرآن میں بھی. والملائکہ، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، ہر وقت تسبیح کرتے رہتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ. اس میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اہل علم. اہل علم سے فرمایا علماء نے انبیاء علیہ السلام پہلے نمبر پر ہیں، اس کے بعد علماء. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں علماء کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور فرشتوں کی گواہی کے بعد اہل علم کی گواہی کو رکھا. تو یہ تین چیزیں، اہل علم کس طرح گواہی دیتے ہیں؟ اپنی تقریر کے ذریعے، اپنی کتابوں کے ذریعے، کتابوں میں لکھ رہے، تقریروں میں بول رہے، تحریروں میں لکھ رہے، یہ سب. العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ کی اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی، لہذا نظام چلانے میں کوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا پیچھے کہ قائما بالقسط، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بالکل اہتمام کے ساتھ سنبھال رکھا ہے. تو فرمایا کس وجہ سے؟ العزیز، کیونکہ اقتدار کامل ہے، حکیم بھی ہے. آگے فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. اسلام کے علماء نے معنی فرمائے کہ اسلام کے معنی ہیں طریقے کے، راستے کے، لیکن قرآن میں اسلام کے معنی سے مراد لیا گیا ہے وہ احکام جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مشترک ہے. یعنی سب کی کتابوں میں، شریعت میں وہ احکام تھے. مثلا اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، قیامت کا ہونا، دوزخ کا ہونا. تو اس علماء نے فرمایا کہ اسے اسلام کہتے ہیں. اسلام جو ہے حضرت آدم سے لے کے اللہ کے نبی تک جتنے بھی امور مشترک تھے، توحید میں، رسالت میں، ان کو اسلام کہا جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ صرف ہم لوگ ہی مسلمان نہیں ہیں. جب اب سے پہلے جتنے مذہب ہوئے، حضرت آدم کا، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، وہ سب اسلام تھا اور ان کے ماننے والے تمام مسلمان تھے. چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے خود فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں. حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ مجھے اور میری ذریت کو ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مسلمان بنا دے. تو پہلے آپ اسلام کے معنی سمجھے. اسلام کے معنی قرآن نے جو الفاظ اسلام کا استعمال کیا اس سے مراد وہ تمام احکام، بڑے بڑے احکام جس میں تمام نبی مشترک رہے، یعنی تمام نبیوں کے ساتھ تھا. وہ صلی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھا، حضرت ابراہیم کے بھی، حضرت نوح کے بھی. پھر ایک اسلام کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل سر نگو ہو جانا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. تو اس اعتبار سے بھی اسلام کے معنی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اصل دین یعنی معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. لہذا جو آدمی بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے گا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلے گا، بس وہ اس کا اصل اسلام ہے. لہذا پہلی شریعت میں حضرت ابراہیم کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ تھی کہ ان کی شریعت کو مانا جائے. حضرت موسیٰ کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری یہ تھی کہ ان کی کتاب کو مانا جائے، ان کے احکام پر چلا جائے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرما برداری یہ تھی کہ انجیل کو مانا جائے. تو اس وقت وہ اسلام تھا. اور اس وقت موجودہ زمانے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اسلام یہ ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی برحق، نبی آخر الزمان، صرف نبی برحق ماننے سے کام نہیں چلے گا. ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی قبر میں سے بھی اٹھ کر آ جائے اور یہ کہے کہ آپ کے سامنے کہ میں آخری نبی ہوں، نہیں، بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے اعلیٰ درجے کا. اگر آپ شک میں بھی پڑ گئے، کوئی آدمی قبر سے اترا یا آسمان سے اترا، قبر میں سے اٹھا آپ کے سامنے کہنے لگا کہ میں آخری میں نبی ہوں، اگر آپ اس وقت شک اور تردد میں بھی پڑ گئے، سوچنے لگے کہ نبی ہے یا نہیں، تو آپ کافر ہو جائیں گے. شک کیوں کیا، تردد کیوں کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعد. شک کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی، سرے سے بالکل کہہ دیتے کہ نہیں، تو بالکل جھوٹا ہے، کذاب ہے. اللہ کے نبی کے آخری نبی تھے اور قیامت تک ان کی نبوت باقی ہے. تو آگے فرماتے ہیں وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد محض ضد کی وجہ سے اختیار کیا. یعنی اسلام میں اختلاف کیا، یہود نے، نصارہ نے، کہ اسلام دین حق نہیں ہے، اس طرح کی باتیں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کا جو اعتراض ہے، یہ جو اسلام پہ اعتراض کر رہے ہیں، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں کوئی شک شبہ ہے، بلکہ ہم نے کتاب دے دی تھی، توریت بھی دے دی تھی، انجیل بھی دے دی تھی، اس کے بعد محض ضد کی وجہ سے مسلمانوں سے ایک طرح کی گویا حسد ہے، نفرت ہے. بس اصل بنیاد تو میں نے بتائی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اصل بنیاد وہی ہے یہودیوں کی، مسلمانوں سے جو ان کو ازلی دشمنی، پیدائشی دشمنی، وہ بس وہاں سے چلی کہ نبی آخر الزمان کو بنی اسحاق میں آنا تھا، بنی اسرائیل میں آنا تھا. بنو اسماعیل میں کیسے آ گئے؟ انہوں نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا، یہ سوچ رکھا تھا، سب فکری نظام بنا رکھا تھا کہ آخری نبی جن کے بارے میں اتنی بشارتیں آئی ہیں وہ بنی اسرائیل میں یعنی حضرت اسحاق کی اولاد میں پیدا ہوں گے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا جو منظور تھا وہ بنی اسماعیل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو پیدا کیا، تو بس وہاں سے یہ دشمنی بڑھ گئی. اسی کو فرما رہے کہ محض ضد کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں ہمارا کچھ نقصان نہیں ہوتا. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں. اور جب جلد حساب لیں گے تو سب بالکل بظاہر ایسے لوگوں کا انجام جو ہے وہ خراب ہی ہوگا. آگے فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ. ہاں اگر پھر بھی آپ سمجھا دیں گے، پھر بھی یہ لوگ نہ مانیں، فرماتے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر اس کے بعد بھی آپ سے کٹ حجتی کریں، جھگڑا کریں، بحث کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو اپنا رخ صرف اللہ کے لیے کر لیا ہے، اللہ کی طرف پھیر لیا ہے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور میرے ماننے والوں نے بھی اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لیا ہے، لہذا جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. آگے فرماتے ہیں وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے، یعنی اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے، اور عرب کے مشرکین، ان پڑھ مشرکین سے، أَسْلَمْتُمْ، کیا تم اسلام لاتے ہو، یعنی ان کو اسلام کی دعوت دیجئے. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ اسلام لے آئے تو وہ کامیاب ہو جائیں گے، ہدایت یافتہ ہو جائیں گے. اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے، جو اسلام لائے وہ سلامت ہو گیا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا بعض سے اسلم تسلیم، اسلام قبول کر لو سلامتی میں آ جاؤ گے. وہ دیکھیے دو چیزیں، ایک ہے ایمان، ایک ہے اسلام. آپ آج اس کے بارے میں فرق محسوس کریں. ایمان کہتے ہیں دل سے تصدیق کرنے کو، یہ دل سے تصدیق کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، یہ ہے ایمان. اور زبان سے اس کا اقرار کرنا، یہ ہے اسلام. اللہ تعالیٰ کے دنیاوی قوانین جو ہوتے ہیں وہ اسلام پر جاری ہوتے ہیں. ایک کافر ہے، اس نے دل میں مان رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، نبی اکرم آخری نبی ہیں، لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا، تو اب اس پر کیونکہ اس کو اسلام گویا اسلام نہیں اس نے قبول کیا، ایمان دل میں ہے اس کے، ہمیں ایمان کا معلوم نہیں، لیکن زبان کا اقرار جو تھا جسے اسلام کہا جاتا ہے بظاہر اس نے وہ نہیں کیا، تو اب اس پہ دنیاوی احکام نہیں جاری ہوں گے. اگر وہ مر گیا تو وہ کافر ہی شمار ہوگا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز ہوگی. ایمان کو تصدیق میں لانے کے لیے شرط ہے کہ آدمی زبان سے اظہار کرے، اسی کا نام اسلام ہے. اسی کو فرماتے ہیں فَإِنْ أَسْلَمُوا، کہ اگر یہ اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر یہ روگردانی کریں تو بس آپ کی ذمہ داری تو پیغام پہنچانے کی حد تک تھی، لہٰذا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مانے یا نہ مانے آپ کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی حد تک تھی. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہے ہیں.
ایسا نہیں فرشتوں کے ذریعے دکھوا رہے ہیں، ہم خود دیکھ رہے ہیں براہ راست۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ علق میں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا لوگوں کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں؟ اب اس کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا، کیمرے، ڈیجیٹل زمانہ ہے نا، تو کیمرے لگ گئے سب جگہ، ہر جگہ کیمرے، ذرہ برابر ہمت نہیں ہوتی آدمی گڑبڑ کر دے۔ بڑے بڑے مال، بس دو آدمی باہر بیٹھے ہیں، مالک بیٹھے ہیں باہر کاؤنٹر پہ، دنیا یعنی بیگوں کے اندر پھیلے ہوئے، کوئی ہے ہی نہیں وہاں، کیا کر دیا بس کیمرے لگا دیے، اب کیمرے سے نگرانی ہو رہی، کسی کی ہمت نہیں کوئی چیز چھوٹی سی بھی چوری کر لے، کیونکہ معلوم ہے وہاں دیکھ رہا ہے وہ۔ اگر یہی غلبہ اور یہی حالت ہماری ہو جائے، علم یعلم بان اللہ یرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلسل نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تو مجال نہیں کوئی گناہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی یعنی یہ شکل اور صورت عطا فرما دے، ایسی حیت یہ علم یعلم۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربک لبالمرصاد، کہ تیرا رب تیری گھات میں ہے۔ مرصاد کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں کہ مرصاد کہتے ہیں اس وقت کو جب شکاری شکار کے لیے تیار ہو جائے اور سامنے شکار پر نشانہ لگا دے، بس چند سیکنڈ ہے اب اسے فائر کرنا ہے، اس حالت کو کہتے ہیں مرصاد۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ربک لبالمرصاد، ہم تمہاری اس طرح گھات لگائے ہوئے ہیں بالکل، اگر ذرہ برابر تم نے کچھ کیا تو ہم کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت حلم کا، بس اللہ مجھے معاف کرے، بہت ہی حضرت امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے امیر المومنین مسترضی باللہ سے کہا تھا کہ میں اگر آپ کو حق بات دوں، حق بات بتلاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ آپ ناراض ہو جائیں گے، اگر میں آپ کی ناراضگی کی پرواہ کروں گا تو مجھے ڈر ہے اللہ ناراض ہو جائیں گے، اور آپ سے محبت اور الفت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ کو صحیح باتیں بتائی جائیں، لہذا میں آپ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا فکر مند ہوں کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ راضی رہے، لہٰذا خوب ڈٹ کے حق بات کرتے تھے۔ یہ میں نے بتا دی، افسوس یعنی کسی پہ طنز نہیں کرنا ہوتا اللہ یاد، کیونکہ ہم تو خود بہت بدتر حالت میں ہیں، عمریں ہو گئی 70-80 سال کی، مرنے کے قریب پہنچ گئے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بنانے کے بھی تک توفیق نہیں ہے، موٹی موٹی مونچھیں، دھاڑی منڈی ہوئی، پتہ نہیں کیا ذہن میں ہے، کس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیں گے، کس طرح وہاں سامنا کریں گے۔ چلیے ایک آدمی جوان ہے، غفلت ہے، اول تو دھاڑی رکھنا فرض ہے، اور دھاڑی بھی ایک مٹھی رکھنا فرض ہے، ایک مٹھی سے کم کرانا حرام ہے بالکل قطعاً۔ واجب کہتے ہیں، ہمارے فرمایا کرتے ہیں کہ واجب کو آج کل لوگوں نے ہلکا سمجھ لیا ہے۔ حضرت مفتی اعظم حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی فرمایا کرتے ہیں کہ میں دھاڑی رکھنے کو واجب نہیں کہتا، دھاڑی رکھنے کو فرض کہتا ہوں۔ دھاڑی رکھنا فرض ہے، کیونکہ اگر واجب کہا جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب کا درجہ ہلکا ہے، حالانکہ واجب اور فرض کا درجہ ایک ہے، معمولی سا فرق ہے۔ موٹی موٹی مونچھیں، اتنی موٹی موٹی مونچھیں، اوپر کا ہونٹی چھپ گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو موٹی بھی مونچھیں رکھے گا اس کو 4 طرح سے عذاب دیا جائے گا۔ نمبر 1، فرشتے غضبناک حالت میں اس کے پاس منکر نکیر جو آئیں گے غصے میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دیں گے۔ نمبر 3، قیامت میں بھی اس کے ساتھ سخت باز پرس ہوگی۔ اور تیسرا نمبر تو یہ، چوتھے نمبر پہ جو سخت دھمکی اللہ کے نبی نے فرمایا لم یرد علی حوض، میرے پاس نہیں آئے گا حوض کوثر پر۔ دروازے نہیں، موٹی موٹی مونچھوں نے چھپتی، خوب دنیا کی ابتدا میں رکھیے موٹی موٹی مونچھیں تاکہ اوپر کا کنارہ چھپ جائے، ہو گئی چھٹی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یرد علی حوض، ایسے آدمی کو میری حوض پر آنے نہیں دیا جائے گا، دفع کر دیا جائے گا، دور ہو جائے یہاں سے، منحوس آدمی۔ کیا دیکھیے یعنی کتنے سخت حالات، یعنی قیصر اور روم، پچھلے ہفتے بھی یہ بات آ گئی تھی، بس چل جاتی ہے ایک دم۔ قیصر اور روم کے یعنی بادشاہ روم کا بادشاہ جو تھا قیصر و کسریٰ، اس کے 2 قاصد آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ غور سے سننے کی بات ہے، کسی پہ میں نے بتایا بالکل آپ محسوس نہ کریں، طنز کسی پہ نہیں کرنا، بس آپ کو تاکہ مجھے بھی احساس ہو جائے، آپ کو بھی احساس ہو جائے کہ شریعت کے مطابق چہرہ بنانے کی اہمیت کیا ہے، بس اتنا بتانا ہے۔ 2 قاصد آئے روم کے، ان کی دونوں کی مونچھیں بہت موٹی موٹی تھیں اور دھاڑی موٹی ہوئی تھی، یعنی کافر تھے وہ دونوں۔ یہ دیکھیے آپ، اب حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی، رخ مبارک پھیر لیا، یعنی رخ مبارک پھیر لیا،
اب جو مسلمان موٹی موٹی مونچھیں رکھتے ہوں گے، داڑھی منڈاتے ہوں گے، وہ تو اپنے بارے میں سوچے. خیر کافر کے بارے میں یہاں تک کہ رخ مبارک موڑ لیا. فرمایا کس نے تمہیں حکم دیا، کس نے تمہیں حکم دیا موٹی موٹی مونچھیں رکھنے کا، داڑھی منڈانے کا؟ امرنی ربی، ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا. بادشاہ نے، آپ نے فرمایا کہ میرے اللہ نے تو مجھے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں کٹانے کا حکم دیا. ابھی دیکھیے کافر، اور کافر پہ بھی دن ناراضگی کر رہے ہیں، تو اس کو ہلکا مت سمجھیے داڑھی کے معاملے کو بالکل بھی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. یعنی کسی کو وہ نہیں، یعنی محسوس ہو گیا کہ کتنا بڑا گناہ ہے. آج کل کے اکثر لوگ بتاتے ہی نہیں اس بارے میں، اس لیے مشائخ نہیں بتاتے، علماء نہیں بتاتے، تو ایک آدمی سوچتا ہے کہ داڑھی رکھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے. اب وہ کبھی شیونگ رکھ لیتا ہے، ہلکی سی کبھی منڈا دیتا ہے، کبھی کچھ کر دیتا ہے. یعنی گویا اسلام نے کوئی لائے عمل پیدا ہی نہیں، اس کے سامنے پیش ہی نہیں کیا کہ کیسی شکل ہونی چاہیے، کیسی صورت ہونی چاہیے. اور میں نے فرمایا میں نے بتایا بغاوت کے درجے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی معاف الا المجاہرون، کہ میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کریں. تو یہ ہمارا کام بتانا ہوتا ہے، منوانا نہیں ہوتا. لیکن بار بار دل میں ایک چسکسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. کہیں میرے خیال سے 37 جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، نماز قائم کرو. ایک دفعہ کہہ دیتے کافی ہو جاتا، لیکن بار بار کہا اس لیے تاکہ کیونکہ جو بات تکرار کے ساتھ ہوتی ہے وہ اوقاف القلب ہو جاتی ہے، دل میں جم جاتی ہے، تو اس لیے بار بار کہا جاتا ہے. ٹخنوں کے بارے میں کہا جاتا ہے ٹخنے کھول کر رکھی، اللہ کے لیے ٹخنے کھول کر رکھی. یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. صرف ایسا نہیں کہ نماز میں کھولنا ہے، نماز مستقل 24 گھنٹے آپ کو ٹخنے کھولنے ہیں، ورنہ آپ ایگزٹ ہو جائیں گے اللہ کے نبی کی رحمت کے دائرے سے، اللہ کی رحمت کے دائرے سے. کل امتی معافا الا المجاہرون، آپ مغفرت کے دائرے سے بھی ایگزٹ ہو جائیں گے اگر ٹخنے ڈھانکے کہ میری پوری امت کو معاف کیا جا سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں. اس میں علماء نے دوسرے نمبر پر رکھا ٹخنے ڈھانکنا، یہ ہڈی ڈھانکنا. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہاں تک چڑھا لیجئے، آدھی بالکل ران چڑھا لیجئے، بٹ ٹخنے کھول لیجئے، کوئی بھی صورت ہو کھولنے کی. آگے فرماتے ہیں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں، ویقتلون الذین یأمرون بالقسط، اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. ابن ابی حاتم کی روایت سے علامہ روح المعانی نے تفسیر روح المعانی میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو، ایک دن کے اندر ایک وقت میں 43 نبیوں کو قتل کر دیا، شہید کر دیا. بتائیے ایک دن میں. یہ یہودی اتنے خبیث تھے. پھر ان کو سمجھانے کے لیے قوم کے بزرگ برگزیدہ لوگ آئے. 170 ان کی بتائی جاتی ہے ان کی مقدار تھی، 170 لوگ تھے. اب انہوں نے سمجھایا تو علماء نے لکھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شام تک ان سب کو 1 سے 70 کے 70 لوگوں کو بھی قتل کر دیا. اسی کو فرما رہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں ان الذین یکفرون بآیات اللہ، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. نبیوں کو تو ناحق قتل ہی کیا جاتا ہے، کہیں نبی خدا نخواستہ یہ فرمایا اس لیے بغیر حق کہ یہ خود یہودیوں کے گمان میں بھی یہ تھا کہ ہم ناحق قتل کر رہے ہیں. آگے فرماتے معاملہ یہاں تک نہیں، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور جو لوگ انصاف کی تلقین کرتے ہیں انہیں بھی قتل کرتے ہیں. آگے فرمایا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. وما لهم من ناصرین، اور ان کو قیامت کے دن کوئی مددگار نصیب نہیں ہوگا. آج اس وقت ہم سب ملا کے مجھ سمیت اس وقت ہم 3 مغالطوں میں جی رہے ہیں. 3 غلطیاں ہماری ایسی ہیں کہ بڑی بڑی اہم. ان میں سے پہلی غلطی ہے کہ ہم نے بالکل قبر کو بھلا دیا ہے، بالکل قبر کو بھلا دیا. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ہماری 3 منزلیں، ان کی 3 رکاوٹیں. حضرت شیخ المشائخ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی نے اس کو بیان کیا. ہماری 3 منزلیں اور ان کی 3 رکاوٹیں. فرمایا کہ پہلی منزل قبر ہے اور اس کی رکاوٹ غفلت ہے. غفلت تھوڑا ہی جینے دے گی، یہ غفلت کا کینسر ایسا ہے آپ کو سوچنے ہی نہیں دے گا. ابھی تو 20 سال اور ہیں، 10 سال اور ہیں، آرام سے توبہ کرنا، آرام سے قرض ادا کرنا، آرام سے پچھلے معاملات حل کرنا، آرام سے چہرہ شریعت کے مطابق بنانا. یہ غفلت آپ کو اور مجھے جہنم کے قریب کر دے گی. فرمایا کہ پہلی چیز قبر ہے، اس کی جو رکاوٹ ہے وہ غفلت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ میں سے چند صحابی حاضر ہوئے، فرمایا من اکیس الناس واحزم الناس، کہ اللہ کے رسول سب سے عقل مند کون ہے؟
سب سے ہوشیار کون فرمایا؟ جو لوگ سب سے زیادہ موت کو یاد کرتے ہیں. اکثرهم ذکر للموت و اکثرهم استعدادا للموت، اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتے ہیں، یہ لوگ عقل مند ہیں. پھر آگے فرمایا اولئک الاقیاس، یہی لوگ عقل مند ہیں. ذهبوا بشرف الدنیا کرامت الاخرہ، دنیا اور آخرت کی عزت ان کے ہاتھ لگ گئی. میں خوش ہو جاؤں، میرا کوئی استاد کہتے ہیں بہت عقل مند شاگرد ہے، اسکول میں کوئی بڑے کالج میں کوئی بڑا پرنسپل صاحب کہتے ہیں کہ اسکول میں سب سے ماشاءاللہ ہوشیار، کتنے خوش ہوتے ہیں، ماں باپ خوش ہوتے ہیں، بچہ خوش ہوتا ہے. اب اپنی خوشی کا اندازہ لگائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ سب سے ہوشیار. کون کہہ رہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور کسے بتا رہے؟ اکثرهم ذکرا للموت و استعدادا للموت، جو سب سے زیادہ موت کو یاد رکھے ہر وقت اور کثرت سے موت کا ذکر کریں. آج موت کا ذکر کہیں کر دینا مجلس میں تو بات بھی عجیب سے لگتی ہے. وہ عجیب ایسی باتیں نہ کرو، اللہ خیر کرے، ایسی باتیں نہ کرو. باتیں بھی عجیب سی لگتی ہیں موت کی. صحیح. تو اگر ہم موت کی تیاری میں نہیں ہیں الیاذ باللہ، تو گویا ہم نگاہ نبوت میں سب سے بڑے بیوقوف ہیں. اچھا، دوسری منزل ہماری یہ تھی کہ آخرت ہماری منزل ہے اور اس کی رکاوٹ دنیا ہے. دنیا سے یہ نہیں کہا جاتا، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دنیا سے مراد مال دولت مراد نہیں ہے. دنیا سے وہ یہ عام طور پہ جو مال دولت ہوتا ہے، یہ تو آج کے دن میں اللہ کے نبی نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر آدمی کو کافر بنا دے. یعنی فقر سے تو پناہ مانگنی چاہیے، لیکن جو دنیا میں اللہ سے غافل کر دے، اللہ کے احکام سے غافل کر دے. مثلا اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا، اب زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی، تو اب یہ مال آپ کا دنیا بن گیا. اگر اس کی زکوٰۃ ہو جاتی تو یہ دنیا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی تھی، اب دکان میں اتنے مشغول ہوئے کہ جماعت کی نمازیں چھوٹنے لگ گئی، تو ابھی آپ کی دنیا دکان بن گئی، جو ہے دکان دنیا بن گئی. اگر آپ 5 نمازیں فرض پڑھتے ہیں، مسجد میں جا کے اللہ کے احکام کو ادا کر دیں، تو یہ دکان آپ کی ہے نا آخرت میں. یہ چیزیں آدمی کو غفلت. ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ہمارا ٹارگیٹ ہوتا ہے، مقصد ہوتا ہے کہ آج یہ کرنا، آج اتنی کمائی کرنی، آج اتنی کمائی کرنی. واللہ خدا کی قسم کھا کر بتائیے، میں خود بتاؤں، کبھی میں نے ٹارگیٹ بنایا ہے کہ آج اتنا قرآن پڑھنا ہے، آج اتنا درود شریف پڑھنا ہے، آج اتنی نوافل پڑھنی ہے، آج صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے، صلاۃ الحاجات پڑھ کے اللہ کو راضی کرنا ہے. کبھی ٹارگیٹ بنایا زندگی میں؟ جس نے ایک دن ایک انگلی اٹھا کے بتا دی، جس نے ایک دن ایسا کیا ہو جس کا یہ مقصد ہو کہ مجھے آج یہ کرنا ہے. روزانہ کا ٹارگیٹ، گھر میں یہ نظام بنانا، دکان پہ یہ نظام بنانا، اور فلاں کو اتنا مال دینا، آج شام تک اتنی سیل نہیں کرنی، لیکن مقصد بنائیں کبھی آخرت کو. یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ عورتوں کو دیکھیے ہر وقت کھانے میں بنانے میں 1 سے 1 سوٹ چاہیے، زیورات، بس اسی کو مقصد بنا رکھا. گھر کی صفائی ایسی ہونی چاہیے، گھر کی صفائی کا اتنا خیال. اور جس گھر میں اللہ جل جلالہ خود فرماتے ہیں کہ میں مومن بندے کے قلب میں سما جاتا ہوں، اس کی صفائی کا ذرہ برابر خیال نہیں. چند مرتبہ آدمی استغفار پڑھ لیں، اس سے گناہ دھل جائیں، دل کا زنگ دھل جائے، اس کا کوئی نہیں. تو یہ غفلت نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ غفلت کا کینسر نہیں اور کیا ہے بتائیے. اب تیسری منزل ہماری اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، اور اس کی رکاوٹ نفس ہے. اللہ تعالیٰ سے بالکل تعلق، نفس بالکل تعلق نہیں ہونے دیتا. شیطان کا کام آج سمجھ لیجئے، شیطان اور نفس کا کام کیا ہوتا ہے. شیطان کا کام اتنا ہوگا کہ وہ آپ کے کان میں کچھ کہہ کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے فلم دیکھ لو، اب وہ اتنا کہہ کے نکل گیا. اسے اتنی فرصت کہاں ہے؟ اس وقت بہت سارے کام کرنے، ہزاروں کروڑوں لوگوں پہ محنت کرنی ہے. کہیں وہ آپ کے پیچھے میرے پیچھے رہ گا اکیلے کے، مسلسل کہتا رہے بھائی فلم دیکھ فلم دیکھ فلم دیکھ، زنا کر، غیبت کر غیبت کر، اسے بہت سارے کام کرنے ہیں. وہ تو اتنا کہہ کے چلا گیا. اب اگلا کام نفس کا شروع ہوتا ہے. ان اعداء عدوک فی جنبیک، اللہ کے نبی نے فرمایا تیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں نفس ہے. ابھی ابھارتا ہے، اب وہ کہہ کے چلا گیا، ابھی اندر سے گھڑی 2 منٹ بعد ہاں بھائی کر لینا، دفعہ ہو یہاں سے. پھر 5 منٹ بعد بھائی کیا ہوا؟ کوئی بھی نہیں ہے، سردی کی رات ہے، لیاب میں لیٹا، کوئی دیکھ رہا. ابھی مسلسل اندر سے یہ جب یہ تقاضے پیدا ہو جائیں تو سمجھیں گے شیطان، یہ نفس کا کام ہے. اب ہوشیار ہو جائیں بھائی. آپ کا اور میرا دشمن جب ناخوش ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہمارا دشمن ناخوش ہو رہا ہے، اسے تکلیف پہنچ رہی. اسی طرح جب نفس کو تکلیف پہنچے، یہ گندے گندے کام کے تقاضے کریں، اور آپ گھڑی گھڑی سے دھتکارتے رہیں، دھکیلتے رہیں، اور آپ کو تکلیف ہو، تو اس تکلیف پہ خوش ہو جائیے کہ مجھے تکلیف نہیں ہو رہی ہے، میرے دشمن نفس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس کی تکلیف سے خوش ہو جائیے. اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی
آخرت کو دھیان میں رکھ کر اس غفلت بری زندگی سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے فرماتے ہیں بس بات ختم. آ جایا کیجیے, آپ کی زیارت بھی کر لیا کریں گے تھوڑا پہلے, 15-20 منٹ پہلے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ کب آپ کی بدولت ہمیں ہدایت دے دے, ہماری بدولت آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. میں بھی محتاج ہوں, میرے لیے دعا کیا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ورنہ بہت پچھتانا پڑے گا, بہت پچھتانا پڑے گا. اگر وہ غفلت میں زندگی گزر گئی, اللہ کی قسم بہت پچھتانا پڑے گا. کب موت آ جائے, کب سانس ختم ہو جائے. لیکن اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت تو سب کی آنکھیں کھل جائیں گی نا, غیر مسلم کی بھی کھل جائے گی اس وقت آنکھیں. یہ جو دھوتی پرشاد سب پھر رہے نا, تو ان کی بھی سب کی آنکھیں کھل جائیں گی. اگر اسی وقت ہماری آنکھ کھلی تو فرق بتائیے مجھے ان میں اور ہمارے میں فرق کیا ہوگا؟ ما بہل امتیاز, ما بہل فرق, کسوٹی معیار کیا ہوا؟ دھوتی پرشاد کی بھی آنکھ اسی وقت کھل رہی, یہودی و نصارہ کی بھی آنکھ اسی وقت کھل رہی. مرنے کے بعد تو سب کی کھلے گی نا. اب میری بھی آنکھ اسی وقت کھل رہی. اوف, نمازیں پڑھنی چاہیے تھی. اوف, شریعت کے مطابق چہرہ بنانا چاہیے تھا, زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تھی. اب فرق کیا رہا؟ غیر مسلم میں اور مجھ میں فرق کیا رہا؟ اب یہ سوچ لیجیے آپ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے ایک دفعہ ترجمہ سن لیجیے بس. دیکھ کے تو کافی آتا ہوں کہ جلدی جلدی اللہ کرے زندگی میں ایک دفعہ تو تفسیر پوری ہو جائے. ابھی یہ میرے حال سے 2.5 سال میں 2.5 پارے ہوئے. ابھی 30 پارے اگر لگا لیجیے تو 27.5 سال لگیں گے اس طرح. تو اللہ کرے جلدی جلدی سے دیکھ کے آتا ہوں 2-3 صفحے کہ جلدی سے تو ایک دفعہ تو زندگی میں تفسیر پوری ہو جائے میری اللہ کے. لیکن پھر وہ بیچ میں باتیں آ جاتی ہیں ایک دم. فرما دے بس ایک دفعہ ترجمہ سن لیجیے, بات ختم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, خود اللہ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ واولو العلم, فرشتے اور اہل علم نے بھی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کون سی ذات ہے؟ اللہ وہ ذات ہے قائما بالقسط, جس نے دنیا کا تمام انتظام عدل کے ساتھ, انصاف کے ساتھ چلا رکھا ہے. پھر دوبارہ کہتے ہیں لا الہ الا ہو, ارے لوگوں اس کے سوا کوئی معبود نہیں. العزیز, اس کی حکومت بھی کامل ہے. الحکیم, اس کی حکمت بھی کامل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک معتبر دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم, اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اپنا الگ راستہ لا علمی میں نہیں بلکہ علم آنے کے باوجود محض ضد کی وجہ سے, مسلمانوں سے نفرت کی وجہ سے, بغض کی وجہ سے الگ راستہ اختیار کر لیا تھا. ومن یکفر بآیات اللہ, اور جو آدمی بھی اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اللہ کا کوئی نقصان نہیں. فإن اللہ سریع الحساب, اللہ تعالیٰ بہت جلدی حساب لینے والے ہیں, لہذا اس کو اس کے ٹھکانے پہ پہنچا دیں گے. آگے فرماتے ہیں فإن حاجوک, پھر بھی اگر آپ سے یہ جھگڑے, یعنی آپ نے دعوت دے دی پھر بھی کافر جھگڑے, فقل اسلمت وجهي للہ, تو کہہ دیجئے میں نے تو اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا. ومن اتبعن, اور ان لوگوں نے بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کر لیا جو میری اتباع کرنے والے ہیں, یعنی ہم سب. وقل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم, اے نبی آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی اور ان پڑھ مشرکین کو بھی, اسلمتم کہ کیا تم ایمان لے آئے, یعنی دعوت تو اے لوگوں ایمان لے آؤ. فإن اسلموا فقد اهتدوا, اگر وہ اسلام لے آئیں تو ہدایت پا جائیں گے. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ, اگر وہ روگردانی کریں تو آپ کا جو ہے کام جو ہے وہ پیغام پہنچانے کی حد تک ہے, کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں. واللہ بصیر بالعباد, اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو دیکھ رہے ہیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ, جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں, ویقتلون النبیین بغیر حق, اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے ہیں. ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس, اور انصاف کی تلقین کرنے والے لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں. فبشرهم بعذاب علیم, انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے. وما لهم من ناصرین, اور قیامت کے دن انہیں کوئی مددگار نصیب نہیں ہوں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے خود اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. والملائکۃ واولو العلم, اور فرشتے اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں. قائما بالقسط, جس ذات نے اہتمام کے ساتھ نظام کا کائنات سنبھال رکھا ہے. لا الہ الا ہو,
اس کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز جس کا اقتدار بھی کامل ہے، الحکیم ہے۔